نماز پہ ڈٹے رہے، نماز پہ قائم رہے. تو میں جو ایک پیغام ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں کہ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں. نماز قائم کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نماز جب ہم قائم کریں گے اس کے ساتھ بہت سی برائیاں آٹومیٹکلی نکل جائیں گی، کیونکہ نماز کے ساتھ باقی چیزیں بھی جو ہے وہ ہمیں اڈاپٹ آٹومیٹکلی کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ جب اللہ پاک کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے. جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے آپ سب لوگ؟ کیسی طبیعت ہے؟ جناب علی، آپ سب لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے پیارے چینل خان فیملی پر. آج ہے 10 محرم اور آج بہت بڑا دن ہے عالم اسلام کے لیے. لیکن اس سے پہلے بات کرنے سے پہلے ہم شاکش کی طبیعت پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ کل اس کو رات کو 102 بخار تھا، اس وقت اس کو 100 بخار ہے. تو باجی بخار کے عالم سے نکل رہی ہیں اور اب شاکش کو پڑ گیا ہے بخار. تو ہم شاکش سے پوچھتے ہیں کہ کیا محسوس ہوا آپ کو رات سے؟ بہت مزہ آیا ہے. ساری رات میں سوئی نہیں ہوں، بار بار میں باتھ روم جاتی رہی ہوں. تو آپ نے سینٹر میں ضرور بیٹھا، ادھر بیٹھتے آپ دونوں کا تو آپس میں چلتا ہے، کیا تو آپ نے میری طرف ٹرانسفر کرنا ہے اب. جس کی قسمت لے لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. لے لو لے لو. لو جی سن لو جی. بارہ جناب علی، کل کا جو میں نے میسج ایک مطلب بولا تھا، کہا تھا، اس کو ہم آج دوبارہ سے کرنا چاہیں گے. لیکن اس سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کہ جو آج دن ہے 10 محرم کا، اس سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم لوگ پیچھے چھوڑ آئے ہیں. ہم لوگوں نے سبیل لگانا، لنگر، ان سب چیزوں کی طرف دھیان دے دیا، لیکن جو ان کا پیغام تھا اس سے ہم لوگ ہٹ چکے ہیں. پیغام ان کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اس کو اپنانا اور اس کو آگے لے کر جانا اور اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرنا. دین اسلام جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، انہوں نے ہماری پوری امت کے لیے سمجھ لیں، پوری دنیا کے لیے سمجھ لیں، جہان کے لیے سمجھ لیں، پورے جو ہمارے لیے خوبصورت سے دین لے کے آئے ہمارے لیے، ہم ان کے احسان مند رہیں گے تا قیامت. اس کو آگے تک پھیلانے کے لیے حضرت امام حسین نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ یزید ایک ایسا تھا کہ جو اسلام سے ہٹ کر تھا، لائک شرابی تھا اور بہت سے اس طرح کی جو چیزیں ہم ممنوع ہیں اس پہ تھا. تو وہ اس پہ بیعت کیسے کر سکتے تھے؟ بیعت تو نہیں کر سکتے تھے نا. اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں ہی لوگ، دونوں پارٹیاں یا دونوں طرف سے لوگ مسلمان تھے. حضرت امام حسین کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، حضرت امام حسین کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. اس کے بعد پھر ان سے پوچھتے بھی تھے، ہاں جی بتائیں جی اب کیا کرنا ہے. یہ تو ہر کسی کو ہی پتہ ہے، اس بات کا ہر کوئی جانتا ہے اس پہ ہم نے کیا بات کرنی ہے. بڑے بڑے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، ہر بندہ ہی جانتا ہے کیا ہے کیا نہیں. لیکن ہمیں اپنے بچوں میں اس کا پورٹرے یہ نہیں رکھ دینا کہ سبیل لگانی ہے یا لنگر تقسیم کرنا ہے. وہ تو ان کے نام کا تا قیامت ہوتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اللہ پاک ہدایت دیتا ہے لوگوں کو، اللہ پاک ذہنوں میں ڈالتا ہے. کسی کی کوئی اوقات نہیں کہ کوئی اتنے بڑے بڑے ناموں سے منسوب کر کے دے سکے. یہ اللہ پاک کا نظام ہے جو چلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کو ہدایت ہی نہیں ہے، اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے. تو جناب علی، ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کس بات پر ڈٹ گئے تھے، یہ چیز سکھانا. جنگ کے دوران بھی جب 10 محرم کی رات کو بھی انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور جنگ کے دوران بھی انہوں نے نماز پہ ڈٹے رہے، نماز پہ قائم رہے. تو میں جو ایک پیغام ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں کہ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں. نماز قائم کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نماز جب ہم قائم کریں گے اس کے ساتھ بہت سی برائیاں آٹومیٹکلی نکل جائیں گی، کیونکہ نماز کے ساتھ باقی چیزیں بھی جو ہے وہ ہمیں اڈاپٹ آٹومیٹکلی کرنی پڑتی ہیں. کیونکہ جب اللہ پاک کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے 5 ٹائم،
تمہارا دل صاف ہونا چاہیے، ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ان سب چیزوں کو اگر ہم قائم کریں گے تو نماز آٹومیٹکلی نماز ہماری قائم ہو جائے گی. تو ہم ہر چیز سے دور ہو جائیں گے. سب سے بڑی چیز ہے جھوٹ. جھوٹ سے دور رہیں. جھوٹ ہر چیز کی جڑ ہے، ہر چیز کی جڑ جھوٹ ہے، اس سے دور رہیں. باقی بہرحال دو میرے ساتھی ہیں، وہ اس ٹاپک پہ کچھ کہنا چاہیں. شاکش کی تو سر جو ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو ان کو سننا پڑے گا. سو اوور ٹو شاکش. یہی ہے کہ نماز قائم کریں، نماز پڑھا کریں اور اپنے دین اسلام کو لے کے چلیں. جن کو نہیں سمجھ ان کو سمجھ آنی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں. لوگ تو سمجھتے نہیں اس بات کو، مذاق ہی سمجھتے ہیں. اب جو ڈیٹیل بتائی انہوں نے، اس کے مطابق ہی انسان اگر چلے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے. لیکن ہم لوگ نیکی کی ہدایت نہیں لیتے، برے راستے کو جلدی بناتے ہیں، اچھے کو کم. تو اچھا، بیماری کے عالم میں انسان رسپیکٹفل ہو جاتا ہے ٹورڈز ادر ہے، یہ بات سننے والی ہے. اللہ کا شکر ادب کر احترام کرتے ہیں ہم. ایسی کیا بات ہے جی. بھائی باجی کے ساتھ چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے. یہ میں تو آپ نے کہہ دیا، اب تو کہنے کے لیے کیا، سب کچھ ہی آپ نے بتا دیا. لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گی، حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنی گردن تک بتا دی کہ اسلام پہ حرف نہ آئے، تا قیامت تک اسلام کا نام، اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کے نبی کا نام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا نام ہمیشہ زندہ رہے. اس نماز کے دوران انہوں نے اپنی گردن پر نماز پڑھی. تو اس کی ہمیں اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. اس لیے ان کی عزت احترام میں ان کے، یہ نہیں کہ ہم چلو درود و سلام جو کچھ بھی پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا بہت ان کا احترام بھی کرنا چاہیے. محرموں میں نہیں، آگے پیچھے بھی. خاص یہ کہتے ہیں کہ محرموں میں یہ کرے یا وہ کرے، یہ شیعہ کرتے ہیں، یہ جو کچھ بھی مسلمان سبھی مسلمان ہیں. شیعہ کیا یا سنی کیا ہے، تو مسلمان ہی نا سب، کافر تو کوئی نہیں ہے. لیکن دونوں طرف سے تو مسلمان ہی تھے. تو نام اللہ تعالیٰ نے ان کا آنا تھا نام، تو وہ اس انسان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی جو کہ نشئی ہو، برے کام کرتا ہو. تو حضرت امام حسین نے اپنے اسلام کے لیے جو قربانی دی ہے، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں. اچھا، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جب آتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہماری جانیں قربان، مال قربان، لیکن حضرت امام حسین نے یہ ثابت کر دکھایا اپنی ہر چیز کو نبی پاک کے اسلام پر قربان کر دیا. اچھا، حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے کہ حضرت زین العابدین کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے. انہوں نے کچھ عرصے بعد، اس واقعہ کربلا کے کچھ عرصے بعد، جب وہی انسان جو ان کے پیاروں کو اس جنگ میں کاٹ رہا تھا، شہید کر رہا تھا، وہی انسان ہڑبڑاتا ہوا، بچتا ہوا ان کے پاس آیا، تو آپ نے حضرت زین العابدین نے ان کو پانی دیا، ٹھیک ہے، کہ یہ پانی پیو اور نارمل ہو جاؤ. اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں پہچانتا ہوں. لیکن ہمیں جو دین سکھایا گیا، ہمیں دین یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہم کسی کو ماریں. ہمیں دین یہ سکھایا گیا کہ ہم درگزر کریں، ہم معافی کی طرف جائیں، ہم اصلاح کی طرف جائیں، انکلوڈنگ می اینڈ آل مائی فیملی. اور سب لوگ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ بدلے کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم لوگ معافی کی طرف نہیں جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیکھیں کتنا بڑا تھا. جب فتح مکہ ہوا تھا، مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. حالانکہ ان لوگوں نے اتنی زیادتیاں کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنی زیادتیاں کی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیا. آپ یہ دیکھیں ان سے بڑی ہستی کیا ہو سکتی ہے دنیا میں؟ ان سے بڑی ہستی دنیا میں کوئی بھی نہیں. اللہ پاک کے نبی، اللہ پاک کے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سب کو معاف کر دیا، عام معافی دی سب کو کہ میری طرف سے سب معاف ہے. جن نے میرے ساتھ برا کیا میں سب کو معاف کرتا ہوں. ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے، اپنے دین کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سیرتوں پہ عمل کرنا چاہیے. باقی ہم لوگ جو کرتے ہیں، لنگر دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، لیکن ہماری فرسٹ پرائیورٹی یہ نہیں ہونی چاہیے. ہماری فرسٹ پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ مقصد کیا تھا، ان کی اتنی بڑی قربانی کا مقصد کیا تھا، اس چیز کو دیکھنا چاہیے. بہرحال جناب علی، یہ میرا پیغام تھا. اب ہم آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر میں. باقی عوامی اور فوجیں بھی تشریف لانے والی ہیں، تو ہم نے کہا اس سے پہلے ہم ذرا آپ کو پیغام دینا تھا، وہ دے لیں. اور اس سے پہلے جو میں نے کل ایک ٹاپک ریز کیا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ جو جتنے بھی لڑکے ہیں جن کی شادیاں قریب ہیں، اور دیکھیں اللہ پاک نے ہر کسی کو استطاعت نہیں دی ہوتی. اللہ پاک کو ہر کسی کا پتہ ہے کس کو کتنے میں رکھنا ہے، کسی کو کتنے، یہ انسان کو نہیں پتا. انسان نہ شکر ہے، امیر ہے وہ کہتا ہے میں اور امیر ہوئی ہوں، غریب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جو بھی ہے انسان ہر حالت میں ناشکرہ ہی ہے، اور وہ ناشکرہ ہی رہنا ہے کیونکہ انسان ناشکرہ ہی ہے. اللہ پاک کو بہترین پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا عطا کرنا ہے، کیا کس کے لیے بہتر ہے، کیا کس کے لیے بہتر نہیں ہے.
یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے, دنیا کا سسٹم بنا ہوا ہے جس سے ہم لوگ سیکھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ پل بھر کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی پڑھ لو, ابھی پڑھ لو, ابھی کر لو, ابھی کر لو, ایسا کر لو, ویسا کر لو. تو جن کی 4-5 بیٹیاں ہیں اور جو کمانے والا ایک باپ ہے اور ماں گھر میں ہے, ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کے لیے ہم آسانیاں کیسے پیدا کر سکتے ہیں. اب جو جن کے ابھی نئی شادیاں ہونے والی ہیں, اگر وہ بچے چاہیں تو زندگی ہی گزارنی ہے نا. مطلب آپ اپنا جہاں پہ سوتے ہیں اس کو ایک ڈبل بیڈ کر لیں, خود خرید لائیں, چیزیں لیں, ان لوگوں پہ برڈن ڈال ڈالیں, کیا پتہ اللہ پاک کتنا آپ کو عطا کر دے, اس سے کتنا عطا کر دے, لیکن آسانیاں پیدا کرنا سیکھیں. میرا مقصد یہی ہے, میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے. آج 10 مرہ میں تو اس ریلیٹڈ اتنی ہی بات کروں گا, پھر انشاءاللہ اگلے ولاگ میں یہ پوری ڈیٹیل سے ٹاپک کے ساتھ اور پورے ریلیونٹ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا اس ٹاپک پہ, کیونکہ اس کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں, اس کو میں ایسے ہی اپنے ساتھ رکھنے والا ہوں. تو جناب علی, فوجوں کو دعوت دیتے ہیں, فوجیں آ جائیں, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. A few moments later. علی, ایسا ہے کہ آج کی ہماری بریانی جو ہے وہ آ چکی ہے, اور جو آج کی ہماری بریانی ہے نا وہ ہے جو ہماری زارا سسٹر ہیں یو ایس اے سے, ان کی بہن نے یہ بنوائی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ خاص کر کے اسپیشل قسم کی بنائی. چیک کریں ذرا, اسپیشل لگ رہی ہے. بریانی ایکسپرٹ باجی کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اسپیشل لگ رہی ہے آپ کو. لگ رہی ہے, میں نے کتنی مرتبہ بتاؤں, ویسے بھی میں نے بتایا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اس لیے میں سوچ رہی کہ بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں. بہرحال باجی اکثر بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتی ہیں, میں نہیں رہتا, تم ہو جاتی ہیں, ان کا وہ والا حال ہے. تو جناب علی, ہم لوگ پیکنگ کرتے ہیں, سٹارٹ کرتے ہیں. تو اتنی دیر تک آپ یہ عوام گرمی سے آئیے, ان سے پوچھیں کہ کیا حالات. بہت رش ہے. السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو بھائی؟ بہت رش ہے. آج ہر بندے جمعہ پڑھنے نکلا ہوا ہے. ایک اور دمبی بھی آئی, دمبی. ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے. مجھے یہ دیکھ لیں, بیماری میں اٹھا لاتے ہیں, میں پھر بھی آیا تھا. بیماری کا نیچے ڈال رہے ہیں, جو آبی تھا بیماری. یہ دیکھ لیں, میں اپنے ساتھ یہ دیکھ لیں ڈراپس لے کے پھر گھنٹے گھنٹے کسی بھی ٹائم دیکھیں جی, موبائل اس کے ہاتھ میں ہے, ویڈیو کال اس کی بند نہیں ہوئی, یہ اس کا جاری ہے. ہاں جی, کام میں نے کو کوئی نہ کراؤ, حافظ صاحب کو ملو جی جناب. کسی بھی ٹائم اس لڑکے کو دردیں لگ سکتی ہے, اس لیے وہ ڈبی لے کے گولی لے کے پھرو. بہرحال جناب علی, ہم لوگ پیکنگ کرتے ہیں, پیکنگ کرتے ہیں, پھر ساتھ ساتھ آپ سے بات کرتے رہیں گے. جناب علی, ہمارے 100 ڈبے تیار ہو گئے ہیں, اور میں اور حافظ بلال ابھی بائی ڈسٹریبیوٹ کرنے جاتے ہیں. تھوڑا پسینہ سکھا لیں. حافظ صاحب سنائیں. بہت گرمی ہے. گرمی ہے, کتنی گرمی ہے آج؟ آج تو پہلے کل سے تو ویسے سکون ہے, ہوا چل رہی ہے, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے جمعہ پڑھنے گیا ہوں تو وہ گرمی اخیر تھی اس ٹائم پہ. ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, پھر آپ سے ملتے ہیں. آج شپو. میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین, السلام.
میرے حسین تجھے سلام. A few moments later. ہم لوگ ڈسٹریبیوشن سے فارغ ہو گئے ہیں اور جو معاملہ تھے وہ سارے اوکے ہو گئے ہیں. سیدھے پدرے جو کرنے تھے وہ ہو گئے ہیں, صحیح ہو گیا ہے. اور یہ ٹیپو میرے ساتھ ہے, یہ دیکھیں ٹیپو, یہ ٹیپو ہے اور وہ بیہا ہے, اور باقی ہمارے ساتھ حافظ صاحب بھی, حافظ صاحب کی وائف ہے, اور ہمارے ساتھ ایک نمونہ صاحب بھی ہیں. کچھ دنوں تک ان کی ایک کے دو ہو جائیں گے. ایک کے دو ہو جائیں. یقین کریں 6 دن ہو گئے اس نے منہ دھویا ہوگا. یار شیروں کے منہ تو لے ہوتے بٹے کہتے شیروں کے منہ تو لے ہوتے کیڑا بڑا ہے بٹے کہتے سی. اور ویسے میں آنکھ کا مسئلہ تھا کل وہ انشاءاللہ پائے نے 35,000 دفعہ کہہ چکے آنکھ دا مسئلہ, آنکھ دا مسئلہ بس ٹھیک ختم ہو گیا. شیراں دے منہ کہندے سی, شیراں دے, شیراں دے, گدڑاں دے نہیں. تو آنکھ کا مسئلہ سن لیا اگلے نے, آنکھ کا مسئلہ, آنکھ کا مسئلہ. نو پوچھو جی آنکھ اس کا کو مسئلہ. دردیں لگ گئی ہیں. میری بات رہے نا کہ اک لڑی بدلڑی وہ حساب نہ ہو جائے. دیکھیں جی بارہ جو بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا اب دیکھیں گے, انتظار کریں گے. بڑی بابی سے پوچھتے ہیں ہاں جی کدوں, بہت جلدی, بہت جلدی, انشاءاللہ بہت جلدی. انشاءاللہ بہت جلدی, اگلے ہفتے تک بھی ہو سکتی ہے, بہت جلدی. ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہاں ہے. اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے. انشاءاللہ. چلو ہم تو انتظار میں ہیں, اللہ کرے جی انشاءاللہ تعالی جلدی انشاءاللہ تعالی. اناؤنسمنٹ ہو, ہم بھی کچھ کریں, ہم کچھ کہنے والے بنے. آپ شاپنگ کرنے اسٹارٹ کریں سب. انشاءاللہ شاپنگ میں ادو سٹارٹ کرنی ہے جدو مینوں اے اینج کر کے ٹچ ہو گئے نظر آئے گا, میں ادو کراں شاپنگ. میں نہیں پہلے کرنی شاپنگ بھائی. اکٹھی کریں گے, سارے اکٹھی جائیں گے انشاءاللہ. بھائی جان شادی آپ کی ہے, آپ اپنی شاپنگ کریں, ہم اپنی کریں گے. آپ نے ہی تو کروانی ہے. نہیں نہیں ہوں کوئی چکر نہیں, آپ نے کروانی. پہلے بھی توڑ نہیں چلایا. نہیں نہیں انشاءاللہ. بھائی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں اس معاملے میں. ہاں جی میں تو یہ کہہ رہی ہوں آج یہ موضوع چھوڑ دیں چھوڑ دیں. کیونکہ یہ موقع محل نہیں ہے. اچھا. آج 10واں محرم ہے, جی. پھر بات کریں گے اس موضوع. تو آپ پلیز ہمیں موضوع دیں. موضوع یہ والا نہیں کرنا آج, نہیں موضوع دیں, 10ویں محرم پہ بات کریں. کریں نا. یہ کہہ رہی جی بسم اللہ. بسم اللہ. ذرا میں نے کی پہلے بات, ہاں جی تو ذرا میں زیادہ بات کرتی تو پھر مجھے کھانسی چاہیے. میرا مسئلہ یہ ہے. ویسے میں نیاز بانٹی ہے. ہاں نیاز بانٹی ہے, جو کام کرنے تھے اچھے کیے, آج کا دن نکال لیں, بعد میں آپ روزانہ چاہیے گفتگو کریں. اچھا بہت اچھی بات کی آپ باجی نے. نے کتنی اچھی بات کی آج گائز. آج باجی کو کچھ انعام دیں, کیا دیں گے آپ؟ آپ ہی نے دینا دے تو کہی دو گے. اچھا اچھا آج کے دن آپ یہ چھوڑ سکتے تھی بات. آج 10واں کیا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, میں تو مذاق کر رہی ہوں. کوئی آپ کو دھکے دے سکتا آپ ہے. کی بات کو ہو رہی ہے. نہیں کوئی آپ کو دھکے دے سکتا ہے. میں کچھ اور نہیں تو میں یہی کہوں گی, ویسے کہہ رہی ہوں مذاق کر. بارہ جناب علی ایک ہسٹری ہے, ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے ایک لڑکی کی, بہت لمبی ہسٹری ہے. یہ ہسٹری کافی لمبی ہے. تو ابھی سیڑھیاں چڑھ کے ایک لڑکی اوپر جا رہی تھی تو برتن گرے, تو حافظ نے پوچھا کہ کیا ہوا, گر گئے؟ نہیں میں نہیں گری, برتن گرے ہیں. تو ابھی تھوڑی دیر بعد اس نے ہمیں چوٹیں دکھائی کہ یہاں بھی میرے رگڑ لگی, یہاں بھی رگڑ لگی. تو یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ بس قریب قریب ہی ہے. جناب یہ سعدیہ ہے, شرم کرو. اور سعدیہ گر گئی ہے برتنوں سمیت گر گئی. اکثر اس سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس لیے یہ ہمارے لیے نارمل ہے. اس لیے ہم شیشے کے برتن کرسٹل کی چیزیں اس سے دور رکھتے ہیں, لوہے کی چیزیں اس کو پکڑاتے ہیں, کوئی ایسی پتھر کی چیزیں نہیں دیتے. پلاسٹک ٹینڈے پانڈے یہ ہاں, اس طرح کی چیزیں وہ برتن ہی سی, بیچارہ پتر نہیں سی. ہاں. گئی کاشا نے آج جو شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے نا, کھڑے ہو کے دکھا یار. اتنی اپنے پیاری. فل لک دکھاؤ. ابھی آپ بھی دکھاؤ. لک لک لک. چلو بیٹھ جاؤ. ویری گڈ لک. اور بھیا آپ کی لک تو بہت اچھی ہے. یہ واو, یہ شرادی ویری بچی ہے. گڈ, بہت اچھے. اور جناب علی ہمارا جو آج کا 10th محرم کا جو نیاز تھا وہ ہم نے تقریباً پورا کر لیا, ہر چیز ہو گئی, کمپلیٹ ہو گئی ہے. ہماری باتیں شاتیں بھی چلتی رہیں گی. اب ٹاپک سے ہٹ کے کیا بات کریں, ساری بات تو آپ سے کر لی ہے. جی. پھر بھی حافظ صاحب کی طرف چلتے ہیں. حافظ صاحب سے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آج ہمیں آپ کچھ سنائیں آج کے دن کے حساب سے. حافظ صاحب کی طرف سے کوئی نعت سنائے, کوئی آپ سنائیں. میں تیرے والا آ رہا ہے, تو میرے والا آ رہا ہے. حافظ دے دوں. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, یا حسین ہے, کرم کی التجا حسین ہے. یہ سب کو سمجھنا چاہیے. واہ جی واہ. حافظ صاحب بول, آگے بھی تو سناؤ. اب آپ سنائے نا. حسن صاحب بسم اللہ. رہا تو تسی تو مومن تو ہوتا نا, تسی کی سنانا تھا کو نہیں سننا سی. شاکش کے پاس چلتے ہیں, ان سے کچھ سنتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے شاید. اب
क्या सुनाऊं मैं इस टाइम, गला भी खराब है। फिर भी 2 लाइनें आप सुना पढ़ सकती हैं माशाल्लाह। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। इनको धोखे से कूफा बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। जिनका जन्नत से जोड़ा बुलाया गया, जिनको दोषे नबी पर बिठाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो जनाब अली शाकश ने हमारा माहौल बना दिया बहुत अच्छा सा। भाई जनाब अली, आज का ब्लॉग जो है वो यहाँ पर एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने क्या करना है? कमेंट्स करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करें, अब यहाँ क्या करना है? बेल आइकन को शेयर क्लिक करना। करना। या तो शर्मा। तो जनाब अली, जैसे मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना, और जो जिस कॉन्सेप्ट को लेकर मैं साथ चल रहा हूँ इंशाल्लाह ताला वो भी आगे वाले ब्लॉग्स में इंशाल्लाह ताला हम उसको पूरा प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर चलेंगे। मेरी कोशिश ये है। बहरहाल बाकी जो आज के दिन के हिसाब से हम लोग जो एक बात कर सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं किसी तरह से भी, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। हाफिज साहब की तरफ चलते हैं और हाफिज साहब से पूछते हैं कि हाफिज साहब आज 10वीं मुहर्रम के लिए आप क्या स्पेशल मैसेज देना चाहिए? 10वीं मुहर्रम के लिए सबसे स्पेशल मैसेज यही है कि अगर आप जिस हद तक तौफीक रखते हैं न्याज बांटें, ठीक है, और न्याज बांटते हुए ये ज़रूर ख्याल रखें कि किसी की दिलाजारी ना हो, किसी को झाड़े नहीं देते हुए, जिस तरह जो मांगता है दे ही जाए, बस ये मैसेज। अमसा के पास चलते हैं हम, अमसा से पूछते हैं। अमसा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है उसका, उसको भूल जाती है, वो मैं नहीं रहती, पता नहीं क्या हो जाती है। हाँ चलो आज हमने अमसा से पूछना है। 10 बार हो, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि न्याज दरूद दिलानी चाहिए, और क्या नाम है, वही बिलाल वाली बात है, लंगर बांटें जी, किसी को मना ना करें, झाड़े नहीं, किसी के दिल ना दुखे हमारी तरफ से, लेकिन दुख जाता जब ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ें, इबादत करें 10वें मुहर्रम में। ज्यादा एक डब्बा ले लो, बार बार ज्यादा डब्बा बस ठीक है। लोग 3 कुछ लोग होते हैं जो एकदम ना वो फिर उन्हें हवस हो जाती है खाने, लेकिन उनको भी ना झाड़ें, क्योंकि आप जिनके नाम पे लंगर दे रहे हैं ना दे ही जाएं। और जनाब अली हम लोग चलते हैं सीधा शाकश की तरफ और उनसे पूछते हैं आज की आप कोई अच्छी बात क्या करें? आज की अच्छी बात ये है कि जो 10 मुहर्रम का दिन है तो एहतराम का दिन है, तो कुरान पानी कराएं घरों में, लंगर वगैरह का आपको पता तकसीम करें, और ये है कि किसी की दिल रजारी नहीं होनी चाहिए, जो मांगे दे दो, ये देने का ही दिन है, जितना देंगे उतना ही फायदा होगा। बेबी के पास चलते हैं उनसे पूछते हैं। हाँ जी, आज का दिन हमें सब्र करने का सबक सिखाता है, और जितना हो सके सब्र करें, चाहे आपको जितनी मर्जी बातें सुननी पड़े, जितने मर्जी जो मर्जी, लेकिन सब्र का दामन मैं ये कहूँगा आपको नहीं छोड़ना। आज का दिन का यही है मेरा मैसेज, क्योंकि आज का दिन यही सिखाता है सब्र, और सब्र इतना रखो। जनाब अली लास्ट में हम चलते हैं बड़ी भाभी की तरफ, उनसे पूछते हैं कि आज के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं? जो ख्यालात बेबी के है वही मेरे हैं। जो इसने कहा है बस सब्र करे तो सब्र करे बस। सही बात, सब्र सिखाता है आज का दिन। तो जनाब अली सबर का दिन है। हसन कहाँ गया? ओहो नजर नहीं आया। ओहो रहने दो, नहीं होने चले तो कहने दो। अच्छा तू क्या कह रहा है? नहीं कहने दो। आज आप क्या करेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ आज के दिन में कि मोबाइल कम इस्तेमाल करें, टीवी ना देखें, सादिया वाला व्यक्ति कह रही है ठीक है, क्योंकि
जो है इबादत करें, नमाज पढ़े, एहतराम करें, ठीक है। जरूरी फोन कॉल हो तो सुन लें, अदरवाइज मोबाइल ना देखें, और पानी का कम इस्तेमाल करें आज के दिन में। नहीं वैसे जो फजूल नलके खुले क्या करेगा वो बदतमीज इंसान जो अदब ही नहीं है महफिल में बैठने के। और वैसे किसी का मजाक ना उड़ाएं। आज के दिन पानी का आज के उसके दिल के बाहर निकली। कहने का मकसद ये है कि पानी जाया ना करें, कम इस्तेमाल करें, मतलब जाया उधर कह दो आप ज्यादा से ज्यादा पिए, लेकिन कम इस्तेमाल ना प्यासे करें। नहीं रहना। वो कह रहे हैं कि आप इस्तेमाल करें सर, जहाँ आपको एक गिलास की भूख है वहाँ अपने आधा गिलास, प्यास भूख नहीं प्यास प्यास है तो अपने आधा गिलास, अगर एक प्लेट बेहतर है कि भूख से गुजारा करें। आखिर में हम लोग एक मिस्ट्री जो है वो पूछना चाहेंगे हमारी एक स्पेशल एक बंदी से कि आखिर आपसे ऐसे काम क्यों होते हैं। आवाज ही सुनेंगे आप उसकी, क्यों होते हैं आपसे ऐसे काम। गलती से कुछ भी हो सकता है, कोई जानबूझ के थोड़ी गिरता है। जहाँ पे अली यकीन माने कि इसने पहला कांड कब से शुरू किया, क्रिस्टल के गिलास में हाथ डाल के तोड़ दिया। नहीं उससे भी छोटी ही थी। वो तो भाभी ने आज बताया कि लंच जनरल सीख करे शायद भाई वो लेके आए सूप और ये उसके बीच में यूं कर दे दी। हम सो गए, हम सारे बहन भाई सो गए, उठे उठ जाओ शादी पे सूप पी लो आया। वो पूरे बाउल में ही गर्म बाउल में जाने लगे थे वो। मम्मा जी ने फटाफट पकड़ के पीछे किया, तेरा काला खराब। क्या किया था? मैं क्या हाय मेरी कच्ची निकाली पी गई। अरे पहले भी तो क्या हो सो नहीं मैं एडिटिंग करने लगी है तो साढ़े सो। नहीं वो मम्मा जी अभी तो उठी हूँ। तो बंदा नींद में बच्ची है होता ना, ये सर्दियों की रात है, नहीं इससे थोड़ी सी बड़ी। शीशे के गिलास हम शादियों से दूर रखते हैं, शीशे के चम्मच, शीशे की चीजें जितनी भी हो, क्रिस्टल की चीजें दूर रखते हैं हम उससे। उनको जितना हो सके लोहे की चीजें पढ़ाते हैं ताकि गिर भी जाए तो कोई मसला नहीं। अभी सीढ़ियों में से एक आवाज आई, टन 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 ठक। पूछा बिलाल ने कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, पड़ता नहीं गिरे। अब आके चोटें दिखा रही है, मुझे यहाँ भी चोट लगी, मुझे यहाँ भी चोट लगी। उस टाइम नहीं पता चला ना। गरम गरम धीरा छोड़। चल और शुरू से सादिया हसन से निम को मुकाती रही और डांट सादिया को पड़ती। और गटर में गिर जाते थे। प्रिंस बिस्किट ही लेकर आ, तुझे पता नहीं मैंने प्रिंस खाना है। प्लीज खाती थी। इतना भी नहीं करना। बहरहाल जनाब अली, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और जिंदगी रही तो कल दोबारा इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।